أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت یہی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اور ایسے کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دینا، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، کیونکہ شرارت کرنا یہ قتل کرنے سے زیادہ سخت ترین عمل ہے. اور ان سے قتال مت کرنا مسجد حرام کے ارد گرد، یہاں تک کہ یہ تم سے اس میں قتال کریں. پھر اگر یہ لوگ قتال کے اسباب اپنائیں تو تم بھی قتل کرنا. ایسے کافروں کو یہی بدلہ ہوتا ہے. پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ اور شرک ختم ہو جائے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو کسی قسم کی سرکشی نہیں ہوتی ان کے اوپر سوائے ان لوگوں کے اوپر جو ظالم ہوں گے. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور ادب کی چیزیں یہ ادلے بدلے کی چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص ان میں سے سرکشی کرتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، تو تم بھی اسی کے بقدر ان کے اوپر تجاوز کرو اور اللہ سے ڈرو. جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 سے 95 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 204 203 تک یہ خاص پس منظر کی آیات ہیں. تو ان آیات کو، اس میں موجود مضامین کو سمجھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کے بعد اپنی محنت کی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کو حکم ہوا کہ آپ نے بعثت ملی، نبوت کا اعلان آپ نے کیا، تو نبوت کے اعلان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی. پھر آہستہ آہستہ قرآن کریم کا حکم آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب اپنے قریبی لوگوں کو بلائیے، محلے والوں کو بلائیے، اسی طریقے سے قبیلے والوں کو بلانا ہے. بالآخر جب قبیلے والوں تک بات پہنچی تو مکہ کے لوگوں تک بات پہنچی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بن گئے. جو حضرات صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لائے ان کی جان کے دشمن بن گئے. حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن الارت، حضرت خبیب بن عدی، مختلف حضرت سمیہ. ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ساتھ جو ظلم کیا، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں کہ ایک نیزہ اور برچھی نیزہ مارا تھا ان کی شرمگاہ میں، اور پھر ان کی دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں میں باندھ کر، دو اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا کر ان کے جسم کو آدھا کر دیا. ایسا ظلم کیا تھا. غرض مختلف قسم سے حضرات صحابہ اکرام کو تکالیف پہنچائی گئیں. بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے حبشہ کی طرف. صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ گئے. پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی. بالآخر کئی
اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر 3 سال تک شیب ابی طالب میں انہیں محصور کر دیا گیا، ان کے ساتھ معاشی سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا۔ 3 سال تک بغیر کسی یعنی ایسی کیفیت تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے پتے کھائے ہیں۔ تو ان تمام کیفیت 3 سال کا جب ایک خاص معاہدہ تھا، وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ مکہ کی جو 13 سال کی زندگی تھی، اس مکہ کی 13 سال کی زندگی میں حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ وہاں حکم یہ تھا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ وہ مکی زندگی جو 13 سال کی زندگی تھی، یہ حضرات صحابہ اکرام کے دلوں پر محنت کرنی تھی کہ ان کے ایسے اخلاق پیدا کیے کہ آپ کے ساتھ کوئی کیسا بھی کرے آپ عفو درگزر سے کام لو۔ یہ 13 سال گزارنے کے بعد جب مدنی زندگی میں آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ، تو اگلے ہی سال آپ علیہ السلام کا مارکہ کفار مکہ کے ساتھ ہوتا ہے، بدر کا مارکہ، اس میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ احد کے میدان میں مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے جو حکمت عملیہ اپنائی، اس کے مطابق اگر جہاد ہوتا تو اس میں کامیابی ہوتی، لیکن اس میں حضرات صحابہ اکرام سے کچھ کوتاہی ہوئی، نتیجتاً وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس سے اگلے سال، اس سے 2 سال کے بعد غزوہ احزاب ایسا غزوہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکہ کے سرداروں، مدینہ کے یہودیوں نے سب نے مل کر جہاں کہاں سے جس کو اپنے ساتھ ملا سکتے تھے ملا کر 12,000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینہ کے باہر خندق کھودوائی تاکہ جو حملہ آور آ رہا ہے اس کے حملے سے بچا مدینہ محفوظ ہو سکے۔ اس کی پوری تفصیل سورہ احزاب میں آ جائے گی۔ تو جب اب غزوہ احزاب میں کفار مکہ کو شکست ہوئی، آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کفار مکہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، اب یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس سے یہ بات مربوط ہے۔ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب یہ وحی کے حکم میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام جن کو 6 سال ہو چکے ہیں، جن کے مکی زندگی میں ہر وقت خانہ کعبہ ان کے سامنے ہوا کرتا تھا، یعنی صبح شام دوپہر ہر وقت خانہ کعبہ سامنے، لیکن آج 6 سال گزر چکے ہیں، کعبے کی زیارت نہیں ہوئی۔ جب خواب اللہ کے نبی کا پتہ چلا، فوراً صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے خواب دیکھا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے جائیں گے، کیونکہ وہ حج کے ایام نہیں تھے، یعنی حج کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو جب خواب دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اب عمرہ کرنا چاہیے۔ تو یہی سوچ کے نکلے تھے کہ بھئی کفار مکہ، وہ چونکہ مکہ ایک پورے عرب کی ایک مشترکہ اثاثہ تھا تو کسی کو بھی منع نہیں کریں گے، لہٰذا ہم بھی جا رہے ہیں، ہمیں بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 اصحاب کو لے کر نکلتے ہیں۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل سورۃ الفتح میں آ جائے گی۔ یہاں جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام وہاں اپنے احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور، یعنی اب تو حاجی صاحبان قربانی کے جانور وہیں سے خرید کر وہیں ذبح کروا دیتے ہیں، لیکن اسلام میں اصل طریقہ اور پہلے یہی طریقہ تھا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے جو قربانی کا جانور لے کے جایا جائے، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں سے ہدی کے جانور لیے۔ ایک مقام پر جب پہنچے تو کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی، مختلف سفارتی پہلوؤں سے بات ہوتی رہی کہ ہم جہاد کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کسی بھی صورت میں مانا نہیں۔ بالآخر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ جا کے بات کیجئے مکہ میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ تو وہیں آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے تمام اصحاب کرام 1400 اصحاب سے بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیعت علی الموت تھی۔ وہ بیعت کیا تھی کہ لڑنا ہے اپنے قاصد
کیونکہ جو سفیر ہوتا ہے، سفیر کی حیثیت یہ ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ سفیر کے ساتھ کیا جانے والا برا معاملہ در حقیقت اس جس کا وہ سفیر ہے اس کے ساتھ کیا جانے والا برا معاملہ شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، لیکن بالآخر جو معاملات یہ طے پائے، صلح نامہ طے ہوا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح حدیبیہ میں یہ بات طے پائی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہم ان کے لیے 3 دن مکہ المکرمہ خالی کر دیں گے، اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف اور صرف تلوار لا سکتے ہیں، وہ تلوار بھی اپنی میان میں ہوگی، اس کو بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس معاہدے میں یہ جو باتیں، جو شرائط طے پائیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے قبول کیا۔ لیکن وہاں معاملہ کیا تھا کہ اب جو احرام باندھ چکے ہیں، احرام کا اصول یہ کہ جب ایک دفعہ احرام بن چکا تو یا تو عمرہ یا حج کے ذریعے سے وہ احرام کھلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ یہ پیچھے تو جانے ہی نہیں دے رہے؟ تو اب اس پوری صورتحال کے اوپر یہ رکوع نازل ہوا کہ اچھا، پھر اس کے بعد جب اگلا سال ہوتا ہے تو 7ویں ہجری کو آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، آپ اپنے جو عمرہ رہ گیا تھا اس کی قضا کرنے کے لیے آپ اگلے سال آتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں، یہ کفار مکہ اگر انہوں نے معاہدے کو توڑ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب وہاں 3-4 باتیں تشویشناک ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے ہم پر مسجد حرام میں حملہ کیا تو مسجد حرام کی تو حرمت ہے، ہم تو وہاں قتال نہیں کر سکتے، تو وہ ہم پر حملہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ایک اندیشی کی بات یہ۔ دوسرے اندیشے کی بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے ذی القعدہ کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کیا، اور اسلام کے اندر 4 مہینوں کی بڑی حرمت ہے، ایک ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 ایسے ہیں جو کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر قتال نہیں کیا جائے گا۔ اب ذی القعدہ کا مہینہ بھی محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، مسجد حرام بھی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جب آپ جاؤ گے اور وہ آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس واقعے کی تفصیل، اس حکم کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی تم تو جا رہے ہو عمرے کے لیے، لیکن اگر تم پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مسجد حرام کا ارد گرد حرم کا علاقہ ہے، یہ محرم مہینہ ہے، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو قتال کر سکتے ہو، یہ حرمتیں ہماری ہیں، ہم نے رکھی ہیں، لیکن جب ہم تم خود اجازت دے رہے ہیں ان حرمتوں کی وجہ سے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم اپنی جان کو ان کے حوالے کر دو جیسا وہ تمہارے ساتھ کریں، بلکہ تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ یہ ہے اسلام کی شان کہ قتال کے موقع پر بھی اللہ کا کیا حکم ہے؟ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ حد سے تجاوز کرنے کی پہلی صورت کیا ہے کہ ان کے قتال کرنے پر تم نے قتال کرنا ہے، وجہ اس کی کہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ چلا ہے، 10 سال کا سیز فائر ہوا تھا کہ ہمارے مکہ المکرمہ کے مشرکین اور آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی قتال نہیں ہوگا۔ اب یہ 10 سال کا معاہدہ ہے، اس 10 سال کے معاہدے کو مسلمان نہیں توڑے گا، ہاں اگر وہ خود توڑتے ہیں تو پھر آپ نے بدلے میں ان کے توڑ کر حملہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر جوابی کارروائی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ خود معاہدہ نہیں توڑنا، دوسری بات کیا کہ قتال کی نوبت آئے تو بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا۔ اسی طریقے سے جو کفار اپنی عبادت گاہوں میں موجود ہیں، براہ راست قتال میں شریک نہیں ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ عین قتال کا موقع ہے، وہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا۔ پھر کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہر جگہ نہ عبادت میں حد سے تجاوز کیا جائے گا، نہ معاملات میں، نہ اخلاق میں، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو عین قتال کا موقع ہے، جب مشرک آپ کی تلوار کے نیچے ہے، وہاں بھی آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اسی حد سے تجاوز کرنے کی ایک صورت کیا ہے کہ پہلے زمانے میں قتال کے بعد مسلح کیا جاتا تھا، آنکھ کان ناک کاٹ کے ان کو جلا کر پھینک دیا جاتا، تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، ایسا مت کرنا۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ معاہدے کو توڑ دیں تو پھر جب مکہ المکرمہ میں تم پہنچ گئے، حدود حرم میں تمہیں پہنچ گئے، تمہیں یہ جہاں ملتے ہیں تم انہیں مارو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں بھی مدینہ مکہ سے کھدیڑ دینا، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں نکالا تھا،
آپ علیہ السلام کو مکہ کتنا عزیز تھا. جب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، آپ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. تو انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، معاہدے کو توڑ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو مکہ سے نکالیے. اخرجوہم من حیث اخرجوکم. اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر مکہ المکرمہ میں قتل ایک انسانی جان کو ضائع کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل. یہاں دو باتیں جمع ہیں، ایک طرف فتنہ ہے، ایک طرف قتل ہے. فتنہ کیا ہے؟ شرارتیں کر رہے ہیں. شرارتیں یہ ہے کہ جب معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کو پورا کرنا چاہیے. فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و بربریت کی تاریخیں رقم کی ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا قتل کرنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. والفتنۃ اشد من القتل. فتنے کی حیثیت بہت بڑی ہے قتل کے مقابلے میں. لہٰذا جب دو چیزیں جمع ہو جائیں، دو مصیبتیں جمع ہو جائیں، ایک مصیبت ہلکی ہو، ایک مصیبت بڑی ہو، تو ہلکی مصیبت کو اپنا کر بڑی مصیبت کو دفع کیا جائے گا. والفتنۃ اشد من القتل. اب دو باتیں تھیں، بھئی مسجد حرام میں قتال ہوگا اور دوسرا شہر حرام میں قتال ہوگا. اللہ نے ان دو باتوں کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. اور مسجد حرام کی حدود میں یعنی حرم مکی کے میں آپ نے قتال نہیں کرنا. حتی یقاتلوکم فیہ. یہاں تک کہ وہ آپ سے قتال کریں. فإن قاتلوکم. اگر وہ قتال کی تیاری کرتے ہوئے بھی آپ کو وہاں پر نظر آئے. یہ کب کی بات چل رہی؟ عمرۃ القضاء کی. جب آپ 7 ہجری میں گئے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے چنانچہ آپ علیہ السلام نے معاہدے کے مطابق حدود حرم میں تو صرف تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن باقی اسلحہ آپ نے 200 افراد کی محاصرے میں بہت پیچھے چھوڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر کفار مکہ معاہدہ توڑتے ہیں تو ان سے قتال کیا جائے گا. اسلام ایسا نہیں ہے. صرف بعض لوگ بہت زیادہ ایسی کیفیت پہ چلے جاتے ہیں جب ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور سے بھی پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور سے بھی پھیلا ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جو مانے گا، جس معاملات ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا رکھ کے معاملات کو اچھا رکھ کر دونوں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، لیکن جو فتنہ پروری کرے گا تو اس کے لیے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے لاتیں ہی ہوں گی. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں کا ایسا ہی بدلہ ہوگا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اسلام کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے قتال شروع کیا حرم مکی کے اندر، انہوں نے تمہاری جانوں کو ضائع کیا. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں لیکن عین اس موقع پر تمہارا ان سے قتال شروع ہو چکا، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اب تمہیں کچھ نہیں کرنا. یہ ہے اسلام کی شان. اسلام صرف اور صرف ملک گیری کے لیے نہیں، ٹیریٹریز کی فائٹ نہیں ہے. یہ اللہ کے اعلیٰ کلمت اللہ کی جنگ ہے، یعنی اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے. اس کی صورت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے کسی کافر ملک میں اگر ہمارا ان سے معاہدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اسلام پیش کریں گے. اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ ہمارے ماتحت بند کر رہو، ہمیں جزیہ دو، سالانہ ٹیکس دو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسری صورت ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. تو یہ اسلام کی لیکن کیا ہے، اگر ایسے موقع پر اگر کوئی کافر سے جہاد ہو رہا ہے، اسی وقت اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو تمہیں کچھ نہیں کرنا. اللہ اس کے اسلام کو قبول کرتے ہیں. اللہ خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی نڈر صحابی تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میرا کسی کافر سے مقابلہ ہو رہا ہو، عین قتال کے وقت وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، جب ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں اس پر غالب ہو جاؤں تو کیا میں اسے اور وہ اسلام قبول کر لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لا تقتلہ، اسے قتل مت کرنا. حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. آپ نے فرمایا اسے قتل مت کرنا. اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم اس کی جگہ پر چلے جاؤ گے، وہ تمہاری جگہ پر چلا. کیا مطلب؟ قتل کرنے سے پہلے اس کا خون لینا، اس کی جان لینا جائز تھی. اب جب کہ تم قتل کر دو گے تو اب تمہارا خون لینا جائز ہوگا، کیونکہ تم نے کسی مسلمان کو مارا ہے. آپ کے سامنے وہ بات پیش کی تھی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک موقع پر ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ منافقت کر رہے، تلوار سے مار دیا. آپ کو جب بات پتہ چلی آپ نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ. اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا. اسامہ کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ جب تمہاری گریبان پکڑے گا، تم کیا جواب دو گے اسے؟ تو یہ اسلام کی شان ہے. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں. آیت کا مضمون ابھی باقی ہے انشاءاللہ
کل اگلے درس میں اس بات کو جاری رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک